اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کی گئی۔ ماہ ربیع الاول شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جن میں اللہ نے خاص طور پر اپنے محبوب کی شانیں بیان فرمائیں وہ تلاوت کی جا رہی ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ شان مصطفیٰ و کلام خدا، کہ اللہ کے کلام میں جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کیونکہ اللہ کا کلام سارے کلاموں سے اعلیٰ، اور اللہ نے جو شان بیان فرمائی ہوگی وہ شان بھی اعلیٰ، کیونکہ ہم تو دنیا میں اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں کوئی لالچ ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان فرمائیں آپ کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ مخلوق ساری کی ساری اس کے محبوب کی غلام بن جائے۔ اور رب یہی چاہتا ہے کہ سارے لوگ میرے محبوب کی غلام بن جائیں، اور جو حضور کے غلام بن جائیں گے وہی زمانے کے امام بن جائیں گے، وہی کامیاب و کامران رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی شانیں مختلف طریقوں سے بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر اس میں جو ہمیں موتی ملتے ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے شاہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیتیں وہ تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ، اس آیت مبارکہ کی ابتدا ہوئی اس کلام الہی سے کہ اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور ارشاد فرمایا وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کے اندر بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ بال ہمارے سر کے اوپر، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جن کے بال جڑ جاتے ہیں وہ ہزاروں پیسے لگا کے جناب سر کے اوپر دوبارہ بال لگوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے منہ کے اندر جو تھوک اکٹھا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جسے ہم تھوک دیتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ اس بندے سے پوچھیں جس کے منہ خشک ہو جائے، آپ رمضان شریف میں کبھی دیکھیں عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے منہ خشک ہو جاتا ہے تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جب روزہ افطار کرتا ہے تو سب سے پہلے منہ میں پانی ڈالتا ہے، یار میرا منہ خشک ہو چکا ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ منہ کے اندر تھوک کا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا فرمائیں؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں عطا کی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں عطا کیے؟ کیا ہم نے تمہاری رہنمائی نہیں کر دی؟ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے بہت سی نعمتیں ایسے عطا فرمائیں جن کا احسان بھی جتلایا، اور بہت سی ایسی جن کا احسان نہیں جتلایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو احسان جتلانے سے منع فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ جب تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لو تو پھر اس کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ تو ہمیں تو اللہ منع کر رہا ہے
کہ تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو پھر احسان نہ جتلاؤ ورنہ تمہاری وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ خود احسان جتلا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں، کسی کو مال دیتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، ہمارا احسان جتلانا جڑتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی توفیق سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے تو کر ہی کچھ نہیں سکتے، ہم تو اس کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے احسان جتلائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے احسان جتلائیں گے تو ہم اسے ذلیل و رسوا کریں گے، اور اللہ رب العالمین جو احسان ہمیں جتلاتا ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی نعمت کی قدردانی کے لیے، کہ تمہیں جو نعمت دی ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جس کا اللہ نے احسان جتلایا۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی نعمتیں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا جو ہمارے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے اکثر کا احسان نہیں جتلایا، کیونکہ یہ نعمتیں ساری فانی ہیں، اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے یہ نعمت باقی رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری جو ہماری نعمتیں ہیں، ہاتھ پاؤں، بولنا چلنا پھرنا، مال دولت، عزیز و اقارب رشتہ دار، یہ تب تک ہیں جب تک سانس ہیں۔ سانس ختم تو ساری رشتہ داریاں، سالک تعلق داریاں، مال دولت سب ختم۔ لیکن جب یہ سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حضور وہاں بھی کام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار قبر میں بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، اور حشر کے دن جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، بھائی سے جدا ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں جنہیں ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں وہ سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اور اس دن بھی اگر کوئی کام آئے گا تو رحمت للعالمین کام آئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنی اس نعمت کا ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ یہ باقی جتنی بھی ہمارے نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں تب ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق انہیں استعمال کریں۔ اگر اس کے برخلاف استعمال کریں گے تو یہ نعمتیں زحمتیں بن جائیں گی، اور انہیں نعمتیں بنانے کا گر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ مثال کے طور پر سر اللہ کی نعمت ہے، اسی سر میں آنکھیں ہیں، اسی سر میں کان ہیں، اسی سر میں زبان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ تب تک نعمت ہے جب یہ اللہ کے آگے جھکے، تب تو یہ سر نعمت ہے۔ اور یہی سر اگر کسی مورتی کے آگے جھکے، کسی پتھر کے آگے جھکے، کسی انسان کے آگے جھکے تو یہی سر نعمت بن جاتا ہے۔ یعنی رب کے آگے جھکے تو یہ سر بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، اور یہی سر اگر مورتی کے آگے، پتھر کے آگے، کسی انسان کے آگے جھکے تو یہی سر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ دل انسان کے اندر اللہ نے رکھا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہری طور پر بھی ہم سو جاتے ہیں، دل ہمارا دھڑکتا رہتا ہے، خون پمپ کرتا رہتا ہے، اور اس دل کے اندر کیا کیا انسان کے خیالات آتے ہیں۔ اب اس دل کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ انسانوں سنو، انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم خراب ہو گیا، کیونکہ دل کے اندر برے ارادے آئیں گے تو انسان بری طرف چل نکلے گا، اور دل کے اندر اچھا ارادہ آئے گا تو انسان اچھی طرف چل نکلے گا۔ تو اس دل کو اچھائی کی طرف لگانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دل کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن یہی ہاتھ پاؤں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن زبان پہ مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ یہی ہاتھ کہیں گے یا اللہ میرے ہاتھ سے تو اس نے رشوت پکڑی تھی، دوسرا ہاتھ کہے گا یا اللہ میرے ہاتھ سے تو سود کھایا تھا اس نے، یہ پاؤں کہیں گے ان سے چل کے تو یہ زنا کی طرف جاتا تھا، گناہ کی طرف جاتا تھا، برائی کی طرف جاتا تھا، چوری کی طرف جاتا تھا، دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے جاتا تھا۔ تو جس سے جو
گناہ کیا ہوگا وہ اعضاء بولیں گے، اور پھر انسان اس وقت کہے گا لما شہدتم علینا، کہ تم تو میرے اعضاء تھے، تم تو میرے ہاتھ تھے، میری آنکھیں تھیں، میرے کان تھے، میرے خلاف تم کیوں بولتے ہو؟ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ رب کائنات جس نے سب کو بولنا سکھایا آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ اس دن یہ ہماری پردہ دری کر رہے ہوں گے، اور حضور اس وقت بھی ہماری پردہ پوشی فرما رہے ہوں گے۔ یہ جو جنہیں ہم آج اپنا سجن سمجھتے ہیں، یہ اس وقت ہماری پردہ دری، سارے پردے کھول رہے ہوں گے، اور حضور اس وقت بھی پردہ پوشی فرما رہے ہوں گے۔ تو پھر سرکار اللہ کی نعمت ہوئے نا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا کہ ان میں عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا، اور پھر سب سے بڑی کرم نوازی یہ من انفسہم، انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے گئے۔ اگر وہ فرشتے ہوتے، اگر کسی دوسرے مخلوق سے ہوتے تو ہمیں سونے کا کیسے پتہ چلتا، ہمیں جاگنے کا کیسے پتہ چلتا، ہمیں شادیاں کرنے کا کیسے پتہ چلتا، کھانے پینے کا کیسے پتہ چلتا؟ فرشتے تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، جنات تو دکھلائی نہیں دیتے۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں میں بھیج کر یہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی، ہمیں سونے، جاگنے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بتا دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا کہ چلنا پھرنا تو انسان کی فطرت ہے، سونا جاگنا انسان کی فطرت ہے، کھانا پینا انسان کی مجبوری ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کس طریقے سے تم سو گے، کس طریقے سے تم کھاؤ گے، کس طریقے سے تم چلو گے، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ یہ ساری کرم نوازیاں ہیں سرکار کی، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا من انفسہم، کہ انسانوں میں سے اللہ نے بنایا، اور پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا وہ اللہ نے بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس کی آیتیں یعنی قرآن پاک یہ اپنی امت کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر سمجھاتے بھی ہیں، صرف سناتے ہی نہیں سمجھاتے ہیں۔ اہل عرب، مکہ شریف میں رہنے والے، مدینہ شریف میں رہنے والے کئی صحابہ کرام جو عربی جانتے تھے، عربوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے، وہ قرآن پاک کی تفسیر اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک حضور نہیں بتاتے تھے۔ تو گویا حضور علیہ السلام قرآن پاک کے مفسر اعظم ہیں، حضور نے قرآن پاک کی تفسیر بتا دی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب ہمیں کیا پتہ رکوع کیا چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز پڑھ کے بتایا، اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے کلام کو ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک فرماتے ہیں، گناہوں سے پاک، عیبوں سے پاک، غیبتوں سے پاک، چغلیوں سے پاک، الغرض زبان کا پاک ہونا، کردار کا پاک ہونا، رشتہ داریوں میں پاک ہونا، یہ سب کس نے سکھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو پاک کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ہو۔ پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ پاک کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے پانی پاک کرنے کے لیے تمہارے لیے بھیجا ہے، لیکن جب تک کپڑا پانی کے قریب نہیں لے جائیں گے پانی پاک نہیں کرے گا۔ تو یہ بتا دیا میرا محبوب تمہیں پاک ضرور کرتا ہے، لیکن میرے محبوب کے دامن سے وابستہ رہو گے، سرکار کے دین سے وابستہ رہو گے تو تم پاک ہو گے، اور اگر ان سے دور رہے تو گندے کے گندے ہی رہو گے۔ ہندوؤں کو جا کے دیکھو، عیسائیوں کو جا کے دیکھو، ان کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ ان کے مردے جب مر جاتے ہیں تو انہیں جلایا جاتا ہے، انہیں پھینکا جاتا ہے۔ اور اللہ نے محبوب کے غلاموں کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے اسے پھینکا نہیں جاتا، اسے نہلایا جاتا ہے، اسے کفنایا جاتا ہے، اور پھر خوشبوئیں لگا کر اس کے اوپر پھر ہار اسے لگا، اس کے جنازے کے اوپر بھی پھولوں کے ہار رکھ کے اسے قبر میں لے جا کے دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار نے کیسا پاک کیا ہے۔ اور پھر کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں پاک کرنے والی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، اور گمراہی کا یہ عالم تھا کہ
باپ مر جاتا تو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع ہوتی تو کئی صدیاں بیت جاتی تھیں، کئی قبیلے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ اللہ نے شاہ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، تمہیں بچایا ہے تو میرے محبوب نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کریں، اسی میں کونین کی سعادتیں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اسی غلامی میں اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔